السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی حرف یا لفظ نبا سے بنا ہے۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، یعنی اللہ کی طرف سے جس بندے پر خبر پہنچے گی وہ نبی ہوگا۔ نبی کا رتبہ رسول سے بڑا ہوتا ہے، جو صرف رسول ہوتے ہیں، مگر ہر نبی رسول ضرور ہوگا، کیونکہ جب اس نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی خبر آئے گی، کوئی میسج آئے گا، کوئی وحی آئے گی، تو اس نبی پر یہ فرض ہوگا کہ وہ نبی اس خبر کو، اس وحی کو لوگوں تک پہنچائے، اپنی قوم تک پہنچائے، پبلک تک پہنچائے، اس کو عام کرے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اس نبی پر وحی تو آئے، مگر وہ وحی وہ نبی چھپا کر رکھ لے، یا بہت ساری وحی آئی آیت کے ذریعے، جب وہ وحی اس نبی پر آتی ہے تو ہر نبی اس آیت کو، اس وحی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، یعنی وہ بات لوگوں میں عام کرتا ہے، اللہ کی اس بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہر نبی کا کام صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اس وحی کو، اللہ کی وہ اس خبر کو، اللہ کی اس بات کو لوگوں تک پہنچائے۔ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، یعنی اس نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے منتخب کرتا ہے کہ میں اس بندے کو نبی بناؤں گا۔ اس کا اعلان اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھتا ہے تب اس دنیا میں کرتا ہے۔ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تین مخلوق ہے، بڑی بڑی، فرشتے، جنات اور انسان۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں میں نبی بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتوں میں نبی نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کسی جنات میں نبی نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے نبی صرف اور صرف انسانوں میں بھیجا ہے، اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مرد کو نبی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اور صرف 20 نبیوں کے نام لیے، ان کو نبی کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کسی کا ذکر تم سے کیا ہے اور کسی کا نہیں، یعنی جس نبی کا ذکر اللہ مناسب سمجھے اس کا کیا ہے، اور جس کا مناسب نہ سمجھے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ مگر جس کا نام لیا ہے اور اس کے آگے اگر نبی نہیں کہا ہے تو ہم اس کو نبی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، میں بھی سنتا تھا اور آپ بھی سنتے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، مگر قرآن آدم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا۔ قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو صاف صاف یہ کہہ رہی ہو کہ آدم نبی ہے۔ جس طرح دوسرے نبیوں کے نام کے آگے اللہ نے نبی لکھا ہے، مگر آدم علیہ السلام کے نام کے آگے کہیں نبی نہیں لکھا۔
بلکہ یہ کہا کہ ان کی ذریت میں ہم نے نبی بھیجے، یعنی ان کی اولادوں میں نبی بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 نبیوں کے نام لیے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام کنٹینیو آیت نمبر 84 سے 90 کے اندر لیے۔ وہ بات میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے وہ آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ان سب کو ہدایت دی، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی۔ سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام تھے، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہم نے ہدایت دی۔ اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، ہر ایک ان میں سے صالح اور نیک تھا۔ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ دیکھیے یہ جتنوں کے نام اس میں لیے گئے ہیں ان سب کے لیے ایک بار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان سب کو ہم نے کتاب دی۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، اسی طرح ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی۔ اس کتاب میں اللہ کا حکم تھا، یعنی کتاب عطا کی، حکم عطا کیا اور نبوت عطا کی۔ نبوت اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو عطا کیا۔ اے نبی، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے راستے پر تم چلو۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے نبیوں کے ہم نے نام لیے ہیں انہی کے راستے پر آپ کو چلنا ہے۔ یعنی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شریعت عطا کی، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قانون عطا کیا، اسی ایک قانون پر تمام نبی عمل پیرا تھے، اور تمام نبیوں نے اسی ایک قانون کو پبلک میں پہنچایا، پبلک میں عام کیا۔ اب یہ تو تھے 18 نبیوں کے نام، اس میں یہاں پہ میں لکھ کے بھی آپ کو اسکرین پر بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اب یہ 2 نبی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آیات میں ان کے نام کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56، اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے۔ یہاں بھی ان کے نام کے آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کہا ہے۔ اب تیسری آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر آ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی آئیں گے۔ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، نبی اب کبھی نہیں آئیں گے۔ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟
نبی اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، بشارت دیتے تھے اور ڈراتے تھے، خوشخبری سناتے تھے اور برے انجام سے ڈراتے تھے۔ ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور ہر نبی اللہ کے ایک ہی قانون پر چلتا تھا۔ جیسے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کتا حرام ہے، سور حرام ہے، تو ہر نبی کی شریعت میں یہ کتا حرام ہی ہوگا، یہ سور حرام ہی ہوگا۔ کسی نبی کی شریعت میں یہ کتا حلال نہیں ہو سکتا، کسی نبی کی شریعت میں یہ سور حلال نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بکرا حلال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اسی طرح یہ بکرا ہر نبی کی شریعت میں حلال ہی تھا۔ سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔